بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے سود کے حوالے سے کوئی ترامیم لائے اور وہ بھی قبول ہو گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں سیاسی قیدیوں سمیت دیگر قیدیوں کے لیے تعاونی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے، جو مولانا نے کاوش کی ہے دینی سطح پہ، اس کو ہم نے سب نے سراہا ہے، اس کے اوپر تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا اور یہ اتفاق تھا۔ جہاں تک قیدیوں کا معاملہ ہے اڈیالہ جیل میں، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو دنیا سے کاٹنے کے لیے 3 اکتوبر کے بعد اڈیالہ جیل میں 8,000 قیدی ہیں، سب کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ کہا جائے ہم نے تو یہ سب کے لیے کیا ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ عمران خان کو دنیا سے علیحدہ کیا جائے۔ میں ملا ہوں خان صاحب سے پرسوں، اور ہمیں خصوصی اجازت دی گئی۔ جب ہم خان صاحب سے ملے اڈیالہ جیل میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ 3 اکتوبر کے بعد 5 دن ان کے کمرے کی، ان کے سیل کی جو 8 فٹ بائی 10 فٹ ہے یا 8 فٹ بائی 8 فٹ ہے، اس کی بجلی کاٹ دی گئی، یعنی کہ 5 سوا 5 بجے کے بعد ہر روز وہ مکمل تاریکی میں تھے، کوئی پنکھا کوئی چیز ان کے کمرے میں نہیں چل سکتی تھی۔ 1 منٹ، آج دن تک یہ صورتحال ہے کہ ان کو اخبارات نہیں مل رہے، ان کو ٹی وی نہیں مل رہا، ان کو ان کے سیل سے جو یہ 8 بائی 8 کا میں نے بتایا صرف 1.5 گھنٹے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، وہ بھی جیل میں کوریڈور میں واک کرنے کی۔ ان کو کسی قسم کی ورزش کی اجازت نہیں ہے، ورزش کی ایک سائیکل وہاں موجود ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ سکیں، اس کو چلا سکیں۔ 22.5 گھنٹے وہ شخص قید تنہائی میں اس سیل میں رہتا ہے، اور یہ 3 اکتوبر سے یہ صورتحال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ناظرین، جیسے میں نے لاسٹ 2 ویلاگس میں آپ سے گزارش کی تھی کہ 26ویں آئینی ترامیم جو ہیں وہ منظور ہوں گی اور ضرور منظور ہوں گی، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح پہلے میں نہ مانوں کی کہیں گے اور پھر وہ بلاخر مان جائیں گے، اور پھر کل رات ہم نے دیکھا، بلکہ آج صبح ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترامیم جو ہیں وہ کثرت رائے سے پہلے سینٹ اور پھر قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہیں۔ اور اس سب صورتحال میں نے آپ کو جیسے پہلے یہ بتایا تھا کہ جو ایک ممکنہ ایک اسٹریٹجی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ انہیں لے لیا جائے گا اور منحرف اراکین بنائے جائیں گے جیسے ماضی میں تحریک انصاف کے دور میں بنائے جاتے رہے۔ اس حوالے سے ریاض فتحانہ اور شاہ محمود قریشی کے بھانجے جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے حکومتی اتحاد کو ووٹ کیا، سپورٹ کیا، اور اب یہ آئینی ترامیم جو ہیں پہلے سینٹ اور پھر قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد اب یہ صدر مملکت کے سائن ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر ایک قانون کی حیثیت بن چکے ہیں، اور اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اس پر تحریک انصاف سمیت کئی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں یقینی طور پر تحفظات ضرور لاحق ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ آئینی ترامیم ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آئینی ترامیم کو پہلے سینٹ میں 2 روز رات گئے ایک انتظار کیا جاتا رہا، اور یہ ہر صورت یہ اندیا دیا جاتا رہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہ بھی ملے ساتھ تو بھی آئینی ترامیم پاس ہو جائیں گی۔ اور پھر کل رات آپ نے مناظر دیکھے، پہلے گفتگو کرتے رہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور پھر بلاول بھٹو صاحب، اور پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ عمر ایوب صاحب نے بھی اور تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی تقریر کی، نواز شریف صاحب نے ایک شعر بھی سنایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس صورتحال پر جو ایک عجلت ہے اس پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور اس پر جو باقاعدہ طور پر کل اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ بات بڑی واضح طور پر بتائی گئی کہ جو عدلیہ شبہون مارتی ہے سیاسی معاملات میں اور سیاستدانوں پر، اسے کہیں نہ کہیں ضرور رکنا چاہیے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ پہلے ہی منظور ہو جانی چاہیے تھیں۔ لیکن اب یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم پر بات نہیں رکے گی، اس کے علاوہ بھی ترامیم آئیں گی۔ لیکن اس سب میں اہم چیز یہ ہے جو آج پریس کانفرنس کی سلمان اکرم راجہ جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب ہیں، انہوں نے جب گفتگو کی تو میں نے یہ سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں اس کے بعد بالآخر یہ اسٹیپ اٹھا لیا کہ ملک میں سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سمیت جو بھی اڈیالہ جیل کے سیاسی اور غیر سیاسی قیدی ہیں ان کی ملاقاتوں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے اس پر بتایا کہ جب میری ملاقات ہوئی تو انہیں 8/10 یا 8/8 کہ جو ان کا ایک جیل میں ایک کمرہ ہے اس میں رکھا جا رہا ہے، ان کی طبیعت اور کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں پارٹی میں، لیکن جو میری ملک احمد بچر صاحب سے آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی تو میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا 18 اکتوبر کو تحریک انصاف نے جو جلسے کی احتجاج کی کال دی تھی اس میں آپ نے کیوں نہیں کامیابی حاصل کی؟ تو اس میں انہوں نے یقینی طور پر آئے بائے شائع کی، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر اس چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر سیاسی جماعتیں بالخصوص تحریک انصاف، بالخصوص دیگر وہ سیاسی جماعتیں جو تحریک انصاف کے اس ایک معاملے میں جو موقف ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اگر انہوں نے کوئی لاہ عمل یا وکلاء نے یا جو ایک عدالتی نظام سے لوگ منسلک ہیں انہوں نے کوئی ایسی تحریک نہ شروع کی کہ جس سے اس آئینی ترامیم کو جو ہے وہ روکا جا سکے، تو یقینی طور پر یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا تحریک انصاف کے لیے، جو کہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آنے والی آئینی ترامیم ہیں اس میں مزید اس طرح کے فیصلے اٹھائے جائیں گے جس سے یہ ایک قسم کا کنٹرولڈ ڈیسیژن جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کیے جائیں گے عدلیہ سے، اور یہی سلسلہ آگے بڑھے گا، کیونکہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی توجہ اس کے مطابق، اور اگر معاشی اشاریے بھی دیکھے جائیں تو اس کی توجہ جو ہے وہ یقینی طور پر اکانومی پر ہے، اور وہ چاہتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی ایک سوچ جو ہے وہ غیر سیاسی طاقتوں کی بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو نظام چلے وہ اسے آگے بڑھنا چاہیے اور اسے تحریک انصاف کے بغیر آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں تحریک انصاف اپنا سیٹ بیک کیسے کرے گی، تحریک انصاف مطلب اس پہ کم بیک کیسے کرے گی، یہ دیکھنا بھی ضرور باقی ہے، لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے حال ہی میں فلاپ شوز ہوتے رہے ہیں وہ اسی طرح اگر معاملات رہے تو یقینی طور پر جو تحریک انصاف ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہوگی، اور آنے والے سال 1.5 سال کے لیے تو تحریک انصاف کو کوئی بھی پولیٹیکل سپیس ملتی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں اگر آنے والے جج چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کوئی ایسے فیصلے دے دیں جس سے تحریک انصاف کو کوئی سیاسی کامیابی مل جائے تو اس سے یقینی طور پر صورتحال میں واضح تبدیلی ضرور آ سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندر سے اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ووٹر سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے جو اس وقت مایوسی کا ایک سما نظر آ رہا ہے، اس سے لگتا نہیں کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کوئی بڑی کامیابی حاصل کر پائے گی۔ اس حوالے سے جو مزید تفصیلات آتی رہیں گی آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔